وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران الإسلام ومعزز خواتین، اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اوپر خواہ وہ مرد ہو یا عورت جو ذمہ داری ڈالی ہے ایمان کے بعد وہ عمل ہے. یہ عمل انسان جس اعتبار سے کرے گا اسی حساب سے اللہ رب العالمین کا اس کے یہاں حساب کتاب ہوگا اور اسی کے حساب سے اس کے انجام کا فیصلہ کیا جائے گا. اس عمل کے تعلق سے شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایتیں دی ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمل کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، دین پر چلنے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں بادروا بالاعمال ستہ، چھ چیزوں کے آنے سے پہلے جو بھی تم سے ممکن ہو سارے خیر وہ کر ڈالو، کیونکہ جب وہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر تمہارے سارے خیر کی بھی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں رہ جائے گی. آخر کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مواقع دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے تم کو صحت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تم کو عقل و خرد سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت دینے والے لوگ یہاں پر آئے، تو آخر اب کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں تم دین پر عمل کرنے میں کوتاہ ہو گئے ہو، جس کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ تو اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دہرایا ہے کہ دیکھو اپنے انسان مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے فطرت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر ڈالیں کہ ان چھ چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کس چیز کا انتظار ہے؟ دجال کا انتظار ہے. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سے وجود میں بخشا گیا ہے اور قیامت تک اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی آزمائش انسانوں کے سامنے نہ آئی ہے اور نہ آئے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو وہ طاقت عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے جان میں پھنسا لینا، لوگوں کو گمراہ کر دینا، لوگوں کو کافر اور مشرک بنا دینا اس کے لیے بہت معمولی بات ہوگی۔ لہذا بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے ڈرایا ہے، اس کی نشانیاں بتائی ہے۔ جی ہاں، ایسا کیوں کیا ہے؟ تاکہ ایک مسلمان اس سے خوف آتا ہے، بس اس کے لیے زمانہ ہے جس میں دجال کا ظہور ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور دین پر جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں میں بھی ایسی دعائیں ہیں جس میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے، اور ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے جو سارے خیر کرنا ہے وہ کر ڈالو۔ دھوئیں کے نکلنے سے پہلے دجال کا آنا یہ قیامت کی آخری 10 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو آخری جو 2 نشانیاں ہیں وہ 2 نشانیاں ایک دوسرے کے بعد مسلسل ظاہر ہوگی۔ رسول فرماتے ہیں جیسے ہاتھ کسی کا ٹوٹ جائے، اس میں جو دانے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے ایک دوسرے کے پیچھے گرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ نشانیاں بالکل مسلسل آ جائیں گی اور اس کے بعد دنیا کی مدت بہت ہی معمولی باقی بچے گی۔ تو دجال کے فتنے کا آپ نے ذکر کیا، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر آپ نے فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کے فتنے کے ظاہر ہونے کے بعد ہوگا، اور انہی کے ہاتھوں اللہ رب العالمین دجال کا قتل کرائے گا، اور پھر انہی کے زمانے میں امام مہدی جس کا قیامت کے آنے سے پہلے جن کی بشارت دی گئی ہے ان کا بھی ظہور ہوگا۔ چنانچہ دجال، امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں میں ایک وقت آ جائیں گے۔ اتنی اجرت کے ساتھ وہ نشانیاں مکمل ہونا شروع ہوں گی۔ تو انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دھوئیں کا نکلنا، چاروں طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ چنانچہ اس نشانی کو آپ نے یہاں ذکر فرمایا ہے اور کہا کہ کیا تم دھوئیں کے نکلنے کا انتظار کرتے ہو؟ کیا تم زمین کے چوپائے سے نکلنے کا انتظار کرتے ہو؟ یہ زمین کا ایک چوپایا قیامت کے وقت ہونے سے پہلے نکلے گا، اور وہ انسانوں سے گفتگو کرے گا، لوگوں سے خطاب کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ تم لوگ جو ہے گمراہ ہو چکے ہو، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر یقین کرو۔ اور اس کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا یہ دونوں بالکل سمجھیے کہ ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ یہ پہلے یا وہ پہلے دونوں میں سے کون سا پہلے ہوگا، لیکن جب اس کا ظہور ہو جائے گا تب یہ وقت ہوگا کہ انسانوں کا اعمال اب اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور کہا ہے کہ کیا تم انتظار کرتے ہو انسانوں اس جانوروں کا نکلنا جو اللہ رب العالمین کی قدرت سے زمین سے نکلے گی، جو انسانوں سے خطاب کرے گی، باتیں کرے گی، اور جو کافر اور مومن کے درمیان فرق کرے گی، اور ان کے ناک کے اوپر نشانی لگائے گی کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، اور اس کے آگے پیچھے صبح اور شام کی بات ہے پھر سورج مغرب سے شروع ہوگا۔ اب یہ وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین کسی توبہ کرنے والے کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اور کسی ایمان جانے والے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ کتنا ہی کہنے سے بہتر کام انسان کرے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اب وہ مقبول نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ تو مسلمانوں کیا انتظار کرتے ہو؟ اس وقت کا انتظار کرتے ہو؟ ایسا نہ کرو، ایسی غفلت میں نہ کرو۔ اور جہاں تک حالات کی بات ہے
اگر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائے تو ان کو اپنی اپنی فکر کرنا چاہیے اور دوسروں کے معاملات اور ان کے مسائل میں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ایک زمانہ رسول نے بتایا کہ آئے گا کہ جب کوئی انسان اچھی بات بتائے گا تو اس سے سننے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ ہر انسان اپنے دیوان کو اور ہر انسان اپنی ہی بات کو سب سے بہتر سمجھے گا۔ جب یہ صورت حال آئے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کوئی فائدے مند نظر نہ آئے تو اس زمانے میں اپنے آپ کا خیال کرو، دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ تو یہ صورت حال ہوگی، اس صورت حال کے آنے سے پہلے اپنا خیال دنیا میں کر لو۔ یہی عمل تمہارے ہر قدم پر فائدے میں ہو، تمہارے لیے مفید بنے گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو گفتگو آج تک گزری تو اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا میں بھی انسان کے اندر اچھے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور جب انسان جائے گا تو اور اس کے اچھے اعمال ہی کام میں آئیں گے۔ حشر میں جب قبر سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا وہاں بھی میدان حشر کی جو پریشانی، جو سختی اور جو مشقت ہوگی، وہاں بھی انسان کے اچھے اعمال ہی اس کو اس پریشانی اور اس مشقت کے دن محفوظ رکھیں گے۔ حساب کتاب کا جو موقع آئے گا وہاں بھی انسانوں کے اپنے اچھے اعمال جو ہے، اس کے جو روزہ نماز ہے، اس کی جو اخلاقی سطح ہے، اس کی جو معاملات کی اچھائیاں اور خوبیاں ہے، یہی روزہ سیدھے ہے جو حساب کتاب کے وقت اس کے کام میں آئے گی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو میدان جو پولیس رات کے اوپر جو ہے اس کے لیے مفید ہوگی مومن آدمی کے لیے۔ چنانچہ جہاں اعمال کا تذکرہ مختلف احادیث میں کیا گیا ہے وہیں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیس رات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فرمایا ہے وہ بھی رسول کو فائنل میں بالکل آخر میں چل کر کے پورے صراط کو جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ پورے صراط کا معاملہ اتنا سنگین ہے اور اتنا مشکل ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس پل سے گزرنا نہ پڑے۔ صورت حال یہ ہوگی کہ اس پل سے گزرتے وقت انبیاء و رسل بھی مایوس کے کانپیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے رب سلم، اے اللہ رب العالمین مجھ کو نجات دے دے۔ اس پل پر اللہ رب العالمین اطمینان اور سکون سے گزر جائیں گے۔ خوف کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس دن مومنوں کو جو دنیا میں اچھے کام کر رہے تھے اللہ رب العالمین ان کو روشنی عطا کرے گا، کیونکہ پورے صراط یہ انتہائی تاریخ ترین جگہ ہوگی، وہاں کسی کو کچھ سوچے گا نہیں، اتنا خوب اندھیرا ہوگا۔ اور مقام جو ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ انتہائی پھسلنے والا وہ مقام ہوگا، بہت تیز پھسلنے کا موقع ہوگا، اس پر پیر نہیں ٹک سکے گے، انتہائی باریک ہوگا اور انتہائی آسان ہوگا۔ یہ پورے صراط کی صفت بتائی گئی ہے اور اس پورے صراط پر سے چلو تم کو تاریخی میں گزرنا ہوگا، لیکن ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو روشنی عطا کرے گا۔ چنانچہ اس کے پیچھے پیچھے جو منافقین ہوں گے وقتی طور سے اللہ ان کو بھی روشنی دے گا، لیکن جب پولیس صراط پر پہنچے گے اور وہاں سے گزرنے کی بات آئے گی تو منافقین کی روشنی بجھا دی جائے گی اور اہل ایمان کو جو روشنی دی جائے گی اس روشنی کو دیکھ کر کے اور اپنے اعمال کے حساب سے وہ لوگ پورے صراط پر سے گزریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی جہنم تجاویز یخطف الناس بأعمالهم، کہ جہنم کے اوپر خودکار الٹے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، موٹے موٹے بھاری بھرکم، یہ کتنے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو الٹے منہ ٹیڑھے منہ کے کانٹے ہوتے ہیں، اور کیا کسی اور کیفیت ہوگی اللہ رب العالمین ہی اس کے اس کیفیت کو جانتا ہے کتنا بڑا ہوگا۔ ایک ہی حرکت میں کتنے لوگوں کو وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے گا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ آنکڑے جو لگے ہوئے ہوں گے رسول کو لگے ہیں کہ تک
یہ لوگوں کو اچک رہے ہوں گے، لوگوں کو پھنسا کر کے جہنم میں گرا رہے ہوں گے نہیں ان کے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اگر کسی کا عمل بہت اچھا ہے جو اپنے حساب کتاب میں کامیاب ہو گیا اللہ رب العالمین کی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں کوئی اپنے اب ان کو کوئی مشقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جو اس دنیا میں انہوں نے وہ کام کیا جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کون سی چیزوں کی پابندی اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر اس کا پابند نہ کرے گا تو اللہ رب العالمین کیا مجرم بتایا جائے گا۔ کون سا عمل ہے جو فضیلت والا عمل ہے، اور کون سا کام ہے جس کا تعلق لین دین سے ہے، ایک دوسرے سے حقوق کیا ہے، وہ تمام چیزیں یہاں اگر انسان کے صاف ستھرا ہے تو یہاں جو آخری مرحلہ ہے اس میں نجات پانے کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے وہ اس کے لیے مفید کر ہوگی۔ رسول فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب پورے خراب سے گزرنا ہوگا تو وہاں پر آ کر کے امانت داری کھڑی ہو جائے گی اور تیرا رحمی آ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ قرابت داری اور امانت داری یہ دونوں چیزیں وہاں آ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے دنیا میں قرابت داروں کا حق نہیں ادا کیا، جنہوں نے دنیا میں اپنے رشتے داروں کا خیال نہ کیا، جنہوں نے دنیا میں اپنے بھائی بندوں کا خیال نہ کیا، ایک دوسرے کے اوپر حقوق دنیا میں باقی بچے ہیں، تو وہاں آ کر کے وہ قرابت داری اور تیرا رحمی امانت کھڑی ہوگی اور دوسری طرف امانت داری آ کر کے کھڑی ہوگی۔ وہ امانت جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو توڑا ہے دین کے نام سے، وہ امانت داری جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے معاملات میں اور حقوق میں، تمام قسم کی امانت داریاں وہاں آ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ اگر ہندوستان میں دنیا میں حقوق ادا کیا اور امانت داری کا جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کیا، اس میں خیانت نہیں کیا، تو یقیناً یہاں وہ شخص کھلے شراب پر گزرنے میں یہاں ان کی آسانی سے گزر جائے گا، لیکن جنہوں نے ایسا نہ کیا تو یہ آنکڑے کے لگے ہوئے ہوں گے، جہنم سے اوپر یہاں انفراد کا دیو پہنچیں گے اور خود شراب کے اوپر دیو لگے رہیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے کیونکہ اعمال میں خالی ہے، ایسے لوگوں کے اعمال میں کمی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اعمال میں کمی کے بعد ایسے لوگوں کو وہاں آنکڑے خطیر کر کے اور نیچے جہنم میں گرا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تب تو الناس بأعمالہم، لوگوں کو ان کے اپنے اعمال کے حساب سے وہ گرائیں گے، اور جن کے اعمال درست ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے تو اپنے اعمال کے حساب سے اس تاریخ ترین جگہ پر وہ مقام سے انتہائی تیز قادری کی طرح لے سکتی ہے، بہت زیادہ پھسلنے والی جگہ ہے اور ان خطرات سے نکلنا ہے۔ مومن آدمی جس نے اچھا کام کیا اور جب اپنے حساب کتاب میں کامیاب ہوا، اس کے بعد یہ پائلٹ اس راج کو پار کرنا ہے تو ایک مومن آدمی بالکل بجلی کے مانند اس پل راج سے گزر جائے گا۔ بجلی کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو بجلی کے مانند میں سب سے پہلی جماعت مسلمانوں کی ہوگی جو اس پل پر سے گزرے گی، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں جو ان کو بالکل انتہائی تیزی کے ساتھ اور انتہائی فرق رفتاری کے ساتھ ان پر سے گزارنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نارے آواز دیکھیے کہاں سامنے آ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر کسی کا پرسال حاضری ہوگا، اور یہی وہ مقام ہے جو انسانوں کے آزمائش کا اور امتحان کا بالکل آخری مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے بعد سمجھیے جو کامیابی سے گزر گیا، سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا اور اس کے لیے جنت کا داخلہ بالکل آسان ہو گیا اور بالکل قریب ہو گیا۔
تو رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جماعت بجلی کے مانند گزرے گی تیز رفتاری کے ساتھ، اور اس کے بعد تیز اور کند آدمی کے مانند دوسری پارٹی گزرے گی۔ آدمی کی رفتار بھی کبھی کبھی بہت تیز ہوتی ہے، کتنی بھی تیز ہو لیکن بجلی کی رفتار تو نہیں پاتی ہے۔ تو دوسری پارٹی جو گزرے گی پلسران پر سے، تو رسول نے فرمایا کہ وہ تیز اور کند ہواؤں کے مانند گزریں گے، اور پھر تیسری پارٹی جو گزرے گی وہ پرندوں کے گزرنے کے مانند گزریں گے۔ جس طریقے سے پرندے آسانی سے اڑ سکتے گزرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ مومن جن کے اعمال تیسرے درجے والے ہوں گے پلسران کے حساب سے، تو وہ پرندوں کے مانند اس پر سے گزرتے نکل جائیں گے۔ اس شخص رحال رجال اور کوئی اشد رحال جو تیز رفتار اتنی ہوتی ہے جس کے پشت پہ کچاوا رکھا جاتا ہے، وہ جس طریقے سے تیزی کے ساتھ چچارے کو لے کے دوڑتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے چوتھے نمبر پر جو اس آدمی تیز رفتار اتنی کے دوڑنے سے مالک اس پر سے گزر جائیں گے۔ رسول فرماتے ہیں ان کو دوڑانے والی چیز وہاں پلسران پر انسانوں سے اپنے اپنے آواز ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پلسران پر آسانی سے نکلنا ہے اور تیزی سے نکلنا ہے تو وہ عمل کر کے اپنے نامے آواز کو سجائیے، اور وہ عمل کر کے جو اپنی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ رسول فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کا یہ تیز رفتاری سے گزرنا کیسے ہوگا؟ یہ ان کے اعمال ہوں گے جو ان کو اس تیزی کے ساتھ وہاں پر سے گزار دیں گے۔ وہ نبی حکم قائم، تمہارے نبی بھی وہی کھڑے ہوں گے ان کے اوپر اور کہے گے رب سلم سلم، اے اللہ تو نجات دے دے، اے اللہ تو نجات دے دے۔ حتی تعجز اعمال العباد، رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز ہو جائیں گے اس شخص کو پل پر سے گزارنے کے لیے۔ اعمال اتنے نہیں رہیں گے، اتنے مضبوط نہیں رہیں گے کہ وہ اس پل سے اس پل صراط پر سے اس کو گزارنے کی صلاحیت رکھے۔ چنانچہ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ آئیں گے یہاں پر حتیٰ یدی یا قتل فلا یستطیع السیل الا سہوا، کچھ لوگ آئیں گے پورے صراط پر سے گزرنے کے لیے چلنے کی طاقت نہیں ہو جائے گی، بیٹھ جائیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے، لیکن تھوڑے بہت جو نامے اعمال ہے تو اس کو دھکا مکا دے کر کے سرین کے پر وہ آدمی گھسیٹے گا، اور اس طریقے سے گھسیٹتے گھسیٹتے وہاں پار کرنے تک کے قریب پہنچا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر نامے اعمال ایسے بھی نہ ہوں گے تب ایسی صورت میں یہ ہے اب بدبختی اور نہایتی ناکامی کی بات ہوگی۔ تو رسول فرماتے ہیں کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے نکلیں گے، یہ جو الٹے آنکھیں لگے ہوئے ہیں یہ کریں گے ان کے اوپر، حملہ کریں گے ان کے اوپر، جسم سے ٹکرائیں گے بھی لیکن گرفت میں نہیں لائیں گے۔ ہاں ان کے گھاؤ کے جیسے ان کے جسم پھر جائیں گے، ان کے جسم کٹ جائیں گے، بھلے خون رہ جائے، مشقت اور پریشانی ہو، زخم اور دکھ کی وجہ سے بھلے وہ پریشان ہو، لیکن گھسٹتے گھسٹتے وہ کہتے یا کہتے جہنم پار بھی کر لے جائیں گے۔ لیکن جب جہاں تک کی بھی طاقت نہ ہوگی تب اب اس کے بعد اب وہ جہنم دل سے پار کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے کنارے پولیس شراب کے کنارے جو گھنٹے آخرے لگے ہوئے ہیں لٹک رہے ہیں معمور رسول، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بتا دیا ہے کہ کس کو پکڑنا ہے اور کس کو چھین دینا ہے اور کس کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ یہ اچھی طریقے سے ان کو معلوم ہے ان آخروں کو، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ علم دے دیا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین جس کو چاہے اپنے مخلوقات میں جس علم کو چاہے اس علم کو عطا فرمائے، تو اس طریقے سے اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے اور وہ اپنے رب کے حکم سے پابند ہے، اس میں ان سے کوئی خطا نہیں ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی
ज्यादती नहीं होगी। चुनाव रसूल फरमाते हैं कि उन्हीं को ये पकड़ेगी मन और मेरा उन्हीं को ये आगे पकड़ेंगे जिनके बारे में उनको हुक्म अल्लाह की जानिब से मिल चुका होगा। चुनाव से इस तरीके से बहुत से लोग जहन्नम के पुल को नहायत की बेदार पार कर ले जाएंगे और कुछ गिरते पड़ते और लोग कसरत करते हुए उस जहन्नम के पुल को पार करेंगे। खुलासा ये निकला कि ये जहन्नम जिसको पुल सिरात, जो पुल जहन्नम के ऊपर जो पुल है जिसको पुल सिरात कहा जाता है, इस पुल सिरात को पार करने के लिए हम और आप खुद अपने अपने जिम्मेदार है। और वह जिम्मेदारी कैसे अदा होगी? नेक आमाल के जरिए से, अच्छे आमाल के जरिए से। अब अगर ये बातें इतनी वाज़ेह तौर से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि तुम्हारे ये आमाल है जो इस दुनिया से रुखसत होते ही तुम्हारे लिए फायदेमंद हो गए, तुम्हारे लिए लता बख्श हो गए और तुम्हारे लिए कामयाबी का जरिया बनेंगे। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कामयाबी अता करेगा। लेकिन अल्लाह ताला इन आमाल को जिसके करने का उसने हुक्म दिया है उसी को जरिया बना देगा बंदों के कामयाबी के लिए। ये रवायत सही बुखारी की रवायत है जो आपके सामने आई है। इसी का तर्जमा मौलाना मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। तो रवायत में है कि वो तलवार से भी ज्यादा तेज काटने वाला होगा और जो बाल से भी ज्यादा बारीक होगा। तो तेरे तलवार से और बाल से बारीक पुष्ट पर दो के रखेंगे बहुत में लनी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्ते उसको ला करके और जहन्नम के पीठ पे रखेंगे। कोई मिसले बाज, कोई तेज घोड़े की मिसाल, कोई मिसले मोड़ गुजरे, कोई जो गाने जमल, कोई घोड़ा के मालिक, कोई तेज घोड़े के मालिक, कोई तेज ऊँटनी के दौड़ने के मालिक गुजरेंगे। और जो भागते थे सुन के आवाज अदा, दौड़ जाते थे जहाँ बजते हैं मर्दंग कमर। यहाँ इस दुनिया में जो लोग अजान की आवाज सुन करके भाग जाते थे और जहाँ ढोल काटे और नक्कारे बजते थे, जहाँ इसको फजूल के काम होते थे वहाँ लपक करके पहुँच जाते थे। तो ये लोग जो दुनिया में नमाज से काफिर थे, जो दुनिया में अपने अच्छे आमाल से करने के काबिल थे, उनके मुताबिक ये फरमाया गया। और जो आवाज थे सुन के आवाज अदा, दौड़ जाते थे जहाँ बजता है मरकंदो कबल। किससे तो खामोशी पे गिरे मिसले मगज, जहाँ किससे कहानियाँ सुनाई जाए, जहाँ और शोर की बातें बची जाए, वहाँ पे बिल्कुल मक्खियों के मालिक टूट पड़ते थे। लेकिन किससे मरहाशी पे गिरे मिसले मगज, जिस जगह हो वादे वहाँ से जाए कल, जहाँ कुरान की बात हो रही है, जहाँ मुसीबत की बातें हो रही है, जहाँ दिल्ली जलसे हो रहे हैं, वहाँ से निकल जाते थे, चल जाते थे, हट जाते थे वहाँ से। तो ये वो लोग ऐसे हैं कि दीन से कोई मतलब नहीं रखते थे और दीन के अच्छे कामों से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। बुरी मजलिसें जिसको फजूल की जगह ही ऐसे लोगों को पसंद आती थी। हुक्म शरई अपने मतलब का मिले तो ठीक है। अगर मुफ्ती साहब ने फतवा उनके कहने के मुताबिक दे दिया तब तो बात ठीक है, वरना बरखिलाफ उनके निकल आया तो जाते हैं मचल। लेकिन फतवा अपने मिजाज के मुताबिक नहीं मिला तो फिर दिनों से कुछ मतलब नहीं है, करेंगे वही जो अपने मन में आएगा। फरमाया कि जिस घड़ी उस पुल पे ऐसे लोग रखेंगे कदम, जिस घड़ी उस पुल पे ऐसे लोग रखेंगे कदम, तक उस पर से गिरेंगे जाएगी तो रख निगल। सहारे भाइयों, अपने अपने अमाल को सुधारने की जरूरत है अगर पुलिस काम करके जन्नत में जाने की ख्वाहिशमंद है।
اور یقیناً خواہش تو ہر ایک رکھتا ہے، لیکن خواہش اور تمنا محض خواہش اور تمنا سے نہیں پوری ہوتی ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ گزرنا مثل برت اس پل سے ہے مسلم اگر، ہے گزرنا مثل برت اس پل سے ہے مسلم اگر، یاد سے رم کے یہاں غافل نہ رہنا ایک پل۔ تو جو پریشانی اور مشقت کا راستہ ہے اس سے پار ہونے اور اس سے نجات حاصل کرنے کا یہ ذریعہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ 6 اشعار اس کا خلاصہ ہے کہ اگر جہنم کے پل سے صحیح سلامت گزرنا ہے تو رب العالمین کی یاد سے غافل نہ رہو، جب اس کے یاد سے غافل نہیں رہو گے تو یقیناً اچھے کام کرو گے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ نیک اعمال ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے اللہ رب العالمین کی دراصل اس کا فائدہ لوٹ کر کے پلٹ کر کے ہم ہی کو ملے گا، ورنہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرا دیا ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، میں تو ان کو خالی گن کر کے شمار کر کے اپنے پاس رکھتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کا بھلا ہو قیامت کے دن اور جو کامیاب ہو جائے تو اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا لانا چاہیے، اور اس سے الٹا اگر ہو گیا تو اس کو اپنے اوپر لعنت ملامت لینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے رات کے اعمال میں ایمان لانے کے بعد نمبر 1 پر نماز آتی ہے، نماز کی پابندی کرو۔ یقیناً نماز کو اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا، اللہ نے اس کو معیار بنا لیا ہے، اللہ نے اس کو میزان بنا لیا ہے، حساب کتاب میں نمبر 1 آئے گا، اور اسی کو جب معیار اللہ نے بنایا ہے تو آگے چل کر کے جو بھی انسانوں کے بڑے اعمال ہیں اسی کی بنیاد پر ان کا معاملہ اچھا ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، نماز سے غفلت برتنا یہ بہت بڑا مجرمانہ عمل ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ لہذا ایک مومن کی حیثیت سے ہر صاحب ایمان کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صاحب اسلام بنا، صحیح معنوں میں صاحب ایمان بنا۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کا پابند بنا دے۔ رب العالمین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہر قسم کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہر قسم کے آنے والے مشکلات اور پریشانیوں کو جو قیامت کے دن آئیں گی رب العالمین ان پریشانیوں کو ختم فرما دینا۔ رب العالمین پورے صراط کو تو ایسے ہی پار کرا دینا جیسے تیرے نیک مومن اور صالح بندے بس رفتاری سے پار کریں گے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہے عزت و احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کرو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔